عبد المطلب کی کفالت میں ان کے زیر سایہ جو آپ کا وقت گزرا تھا 8 سال تک کی عمر کا، اس کا ذکر کیا تھا۔ جب آپ کے دادا جان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد میں سے حضرت ابو طالب، جو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، انہیں منتخب کیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی کے لیے اور کفالت کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے، سرکار نے حضرت ابو طالب کے پاس یوں سمجھ لیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر شادی ہونے تک تقریباً، یعنی سرکار کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو شادی کے بعد سرکار اس گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہوئے۔ 8 سال سے لے کر 25 کی عمر تک کا درمیانی جو پیریڈ ہے، یہ سرکار نے حضرت ابو طالب کے گھر میں گزارا۔ یہ کتنے سال بن جائے گا؟ 17 سال کا عرصہ۔ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، ایک لمبی مدت ہے 17 سال کی جو آپ نے حضرت ابو طالب کے گھر میں گزاری۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، پیار، تعلیم، تربیت، آپ کی کفالت، آپ کی ضروریات اور آپ کی حمایت اور نصرت اور مدد کا حق ادا کر دیا۔ ان کے ایمان لانے یا نہ لانے پر ابحاث ہیں، ڈسکشنز ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہو سکا، مگر اہل تشیع حضرات اور ہم اہل سنت کے اندر بھی کئی معتبر لوگ ہیں۔ میں معتبر اس لیے کہوں گا کہ خود میرے استاد مکرم بھی ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، تو یعنی اس پر رائے مختلف ہو گئی ہے۔ اور جو محتاط، جو قائل نہیں ہیں، محتاط لکھنے والوں نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ ہمیں حقائق سے اور دلائل سے ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہو سکا، مگر تمنا اور خواہش تو ہم سب کی یہی ہے کہ کاش دلائل اس طرف چلے جائیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار کی خاطر لٹایا وہ ایمان والوں میں بھی شامل تھے۔ بس اس پر اتنی بات کروں گا۔ انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور نبی کریم سے پیار کیا، اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، سرکار سے پیار کیا، اپنے ساتھ سلاتے، اور حفاظت سرکار کی پیش نظر تھی، اپنے ساتھ سلاتے، جہاں جاتے حضور کو ساتھ لے کر جاتے، یعنی جیسے کہتے ہیں ایک لمحہ خود سے جدا کرنا برداشت نہیں کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ اور جب سرکار کو رنجیدہ دیکھتے تو رنجیدہ ہو جاتے، یعنی خوش ہوتے تب جب حضور خوش نظر آتے، اور رنجیدہ ہو جاتے جب آقا کے چہرے پہ رنج نظر آتا۔ یہ ہوتی ہے فنائیت کسی کی محبت میں۔ آپ کسی کی محبت میں جب فنا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی خوشی خوش کر دیتی ہے، اس کی رنجیدگی رنجیدہ کر دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا، بلکہ اب ظاہر ہے کہ عیالدار تھے، ان کے اور بھی بچے تھے، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اور یہ بات بھی تاریخ میں لکھی ہے کہ حضرت ابو طالب مالی طور پہ تنگ دست تھے، اور پھر آگے ان کی اولاد میں حضرت علی مرتضیٰ بھی مالی طور پہ تنگ دست رہے، یعنی دنیا کا جو ظاہری مال تھا وہ اللہ نے حضور کے خاندان کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ وہ مال دنیا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی قیمت، دنیا کی ویلیو مچھر کے پر جتنا بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی جو اللہ کی نگاہ میں حقیر چیز ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا، بس قوت لا یموت تھا، گزارا چلا کرتا تھا۔ تو کھانے کی جب تنگی ہوتی ہے انسان کی تو ظاہر ہے
پھر جو بچے بڑے ہوتے ہیں، جو زیادہ تیز ہوتے ہیں، وہ پہلے کھا جاتے ہیں، تیزی دکھا جاتے ہیں، اور جو تھوڑے سے نرم ہیں یا تھوڑے شرمیلے اور حیا والے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب خیال کرتے تھے کہ کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے حوالے سے کمی نہ ہو۔ ان کے بچوں کے لیے دسترخوان جب لگ جاتا تو بچوں کو روک دیتے کہ کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا جب تک میرے محمد نہیں آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھتے تو پھر بچوں کو کھانے کی اجازت دیتے۔ اور یہ بات بھی کتب سیرت کے اندر آئی ہے، حضرت ابو طالب کو اس بات کا بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ جب حضور نبی کریم دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ بٹھا کر کھانا شروع کیا جائے تو کھانا برکت والا ہو جاتا ہے، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہر ایک مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر حضور شریک نہ ہوں تو میرے بچے بھی بھوکے پیٹ ہی اٹھتے ہیں، ان کا پیٹ بھی بھرتا نہیں ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی جس کا انہیں احساس تھا۔ اور وہ کہا کرتے تھے، حدیث کے لفظ ہیں، فَيَقُولُ ابو طالب اَنَّكَ مُبَارَكٌ، ابو طالب کہا کرتے تھے کہ اے محمد آپ برکت والے ہو، اللہ نے آپ کو برکتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو بکھرے بال ہوتے ہیں، چہرہ بھی ستا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر بھی کچھ کثافتیں ہوتی ہیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو میرے آقا صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، مسرور الحال ہوا کرتے تھے، نیند کے بعد کی کیفیتیں بھی حضور پہ طاری نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو بہت سے خاص واقعات سرکار کی سیرت میں آئے ہیں، ظاہر ہے ہم انہی پہ توجہ کرتے چلے جائیں گے کہ مکہ کے اندر جب قحط پڑ گیا، اور قحط کے اندر قحط کیوں پڑا؟ چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب بارش کی طلب کے لیے اہلیان مکہ نے، جو مشرکین تھے، وہاں پر بیٹھے اور بیٹھ کر حرم کعبہ کے اندر مشورے کرنے لگے کہ کس سے فریاد کی جائے کہ بارش ہو۔ اس سلسلے میں کسی نے کہا، جو لات کا پجاری تھا، اس نے کہا لات بت کے پاس معاذ اللہ چلتے ہیں اور اس سے جا کر ہم درخواست کرتے ہیں۔ کہ کوئی منات کا پجاری تھا، وہ اپنے اپنے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا ذکر کرنے لگے۔ ان میں سے کسی دانش مند نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا بقیہ تو ابراہیم، سلالہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو سب سے پاکیزہ اور خالص ترین فرد موجود ہیں، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ لوگوں نے کہا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب مراد ہے۔ اولاد ابراہیمی اور اولاد اسماعیلی کے اندر اس وقت یہ وارث ہیں اس اولاد کے، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو کہ یہ اٹھیں اور دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں؟ اب آپ اندازہ لگائیے، ہے عالم کفر کا، شرک کا، مگر ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قدر کو جانتے تھے اور ان کے مقام سے واقف تھے۔ لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور ان سے آ کر کہا کہ ابو طالب آپ اولاد ابراہیمی کے وارث ہو اور یہاں مکہ کے اندر سخت قسم کا قحط پڑا ہوا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بارش برسائے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں چلو حرم کعبہ کے اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے خود باہر نکلے، اور جو سیرت کی روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ ان کے ساتھ تھا، حسین و جمیل چہرے والا، ایسے لگتا تھا جیسے بادلوں میں سے ابھی سورج نکل کے آیا ہے سامنے۔ اور بچے بھی گھر کے ساتھ تھے، اس بچے کو گھیرے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کی انگلی تھامی ہوئی تھی، ان کو لے کر کعبہ کے اندر گئے، حرم کعبہ میں گئے۔ کعبہ کے ساتھ جو رکن یمانی ہے وہاں پہ جا کے حضور کی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا۔ لوگ آئے تھے دعا کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کیا اور آقا کی پشت انور کو خانہ کعبہ رکن یمانی سے لگایا اور حضور کے ہاتھ کی انگشت شہادت کو اٹھا کے آسمان کی طرف کیا۔ بس یہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ آسمان جو بالکل خشک تھا اور دھوپ سے کڑکتا ہوا تھا، اسی وقت دائیں بائیں سے بادلوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اور اس قصیدے کا مشہور شعر ہے، بہت سے اشعار ہیں، پہلا شعر اس کا مشہور ہے، وَأَبْيَضُ، ابیض کا معنی ہوتا ہے گورا حسین، وَأَبْيَضُ، وہ گورا حسین، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جس کے چہرے کی برکت سے بادلوں اور بارشوں کو طلب کیا جاتا ہے،
استعمال الیتاما اسمت للارامل، جو یتیموں اور بیواؤں کا مدد کرنے والا ان کا سہارا ہے. یہ ایک نظم تھی اور ایک قصیدہ تھا جو حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا جب آقا کی عمر ابھی 10 سال کی تھی، اور حضور نبی کریم کے جب روح انور کی برکت سے بارش برسی انہوں نے بے ساختہ یہ قصیدہ کہا تھا. اور یہ جو الفاظ تھے قصیدہ کے، اس کے اندر ایک خاص جو لطف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار جب بڑے ہو گئے، نبوت کا اعلان کر چکے تھے، سرکار نے حضرت ابو طالب کے اس قصیدے کو یاد رکھا ہوا تھا، ان اشعار کو یاد رکھا ہوا تھا. واقعہ یہ ہوا، ایک عربی کہیں دور سے آیا کسی دیہات سے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہے، گھاس ختم ہو گیا، جانور مر رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کو اوندھا گرا ہوا صحن میں دیکھ کر آ رہا ہوں بھوک کی وجہ سے. سرکار نے جب یہ سنا کہ میرے امتی نام کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ بھوک سے پریشان ہے، سرکار اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے. چادر گھسیٹنے کا معنی یہ ہے کہ بے تابی سے کھڑے ہو گئے. چادر جو کندھے پر تھی، جب بڑی چادر ہوتی ہے بندہ جب اٹھتا ہے چادر نیچے کو چلی جاتی ہے، آپ بے تابی سے کھڑے ہو گئے، منبر پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. ابھی میرے آقا کے ہاتھ دعا والے چہرے پر پھر کر نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تھی اور ہفتہ برستی رہی. چند دن بعد پھر وہ عربی آئے، یا رسول اللہ رستے ختم ہو گئے، اتنی بارش برسی ہے کہ رستے ختم ہو گئے، نشان مٹ گئے ہیں، آپ دعا کریں بارش رک جائے. سرکار مسکرا پڑے اور اتنا مسکرائے کہ سرکار کی دندان مبارک نظر آئے. فرمایا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتا تو ان کو اپنی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گورا جس کے چہرے کی برکت سے بارش کو مانگا جاتا ہے. ابو طالب زندہ ہوتے کیا خوب بات انہوں نے کہی تھی. پھر سرکار نے فرمایا کوئی ہے جنہیں ابو طالب کا یہ شعر یاد ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ والا شعر مراد لینا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے پھر یہ قصیدہ پڑھ کے حضور کو سنایا تھا. یعنی سرکار نے اس پر اظہار مسرت کیا، اس کو پسندیدگی کے شرف سے نوازا جناب ابو طالب کے کہے ہوئے اس قصیدے کو. اور حاضرین محترم، یہ بات ہمیں کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ جب بھی کبھی قوموں پر مشکل حالات آئے، پریشان کن حالات آئے اور لوگ پریشان ہو گئے اور ظاہری طور پر اس پریشانی کا مداوع کرنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا تو لوگ بنو ہاشم کے در پہ جاتے تھے. یہ بات ایک بار نہیں کئی بار تاریخ کے اندر دیکھی گئی ہے. بنو ہاشم کون؟ یعنی آقا کا خاندان. سرکار دو عالم جب تک حیات ظاہر میں تھے لوگ آپ آگے بڑھتے تھے، نماز استسقاء پڑھاتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، بارشیں آتی تھیں. جب آقا پردہ کر گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا اور پھر بارش آنا بند ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی. لوگوں نے اپنے طور پہ نمازیں پڑھی، بارش نہیں ہوئی. اپنے طور پہ نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہیں ہوئی. تب عمر فاروق نے فرمایا کل میں اس بندے کو لاؤں گا جو دعا کرے گا اللہ بارش عطا فرما دے گا. جانتے ہیں کن کو لایا گیا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کو لایا گیا تھا. آقا کے چچا. صحابہ اور تھوڑے موجود تھے، بڑے بڑے نام والے، بڑے بڑے علم والے، تقوی والے، طہارت والے، مقام والے صحابہ کرام موجود تھے، مگر بارش کی دعا اللہ کی رحمت کو مانگنے کے لیے جن کو وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ خاندان مصطفیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ حضرت عباس کو لایا گیا. انہیں کہا کہ جب آقا کریم ہمارے لیے دعا کرتے تھے، آپ حضور کے چچا ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. حضرت عباس سیرت کی کتابوں کے اندر یہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ بنو ہاشم کے گھر والوں کو جا کے پیغام دیں سارے صاف ستھرے نہا دھو کے آ جائیں. اب حضرت عباس نے سارا اپنے سر پہ نہیں ڈالا، کہا بنو ہاشم کے سب گھر والوں کو پیغام دے دیں. کہا عمر آپ میرے پاس ٹھہر جاؤ اور پیغام بھجوا دو بنو ہاشم حضرت علی کے گھر والوں کو، امام حسن و حسین کو، ان کو تیار کر کے لے کر آئیں. حضرت علی مرتضیٰ حضرت عباس کے آگے تھے، حسن و حسین دائیں بائیں تھے. اور پھر جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ لوگوں نے تیرے حبیب کا چچا جان کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، تیرے حبیب کا چچا جان کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے. تو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور برکت سے اس امت کو بارش عطا فرما. حضرت عباس کی دعا ختم ہوئی اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا.
جب بھی لوگوں کو پریشانی آئی، ایسی پریشانی جس کا مداوا حکومتوں کے پاس نہیں تھا، مالداروں کے پاس نہیں تھا، جس کا مداوا رب کے کرم سے ہونا تھا، اس کے لیے لوگوں نے میرے آقا کے خاندان کی طرف رجوع کیا۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر ظاہری طور پر جو مالی تنگیاں تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی حساس شخصیت، آپ جانتے ہیں کسی گھر میں کسی باپ کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو کئی بیٹے لاپرواہ ہوتے ہیں، مگر کئی وہ ہوتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جی مشکل میں ہیں، ہمارے والد صاحب مشکل میں ہیں، تو ہم اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احساس اس وقت کر لیا تھا، اور آپ کو تھا کہ میرے چچا جان مشکل کے اندر ہیں، تو میں اپنے چچا کے لیے کچھ کروں۔ اور اس وقت یہ بات بخاری شریف کے اندر بھی آئی، روایات کے اندر آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ فقال اصحابہ، حضور کے صحابہ نے کہا، وانت، حضور کیا آپ نے بھی چرائیں؟ یہ بات حضور بعد میں صحابہ کو بتا رہے تھے، مدینہ منورہ میں بتا رہے تھے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، کنت اراہ علی قراریط اہل مکہ، میں اہل مکہ والوں کی بکریاں قراریط پہ چرایا کرتا تھا۔ اب قراریط کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، قراریط ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں اس جگہ پہ جا کر میں چرایا کرتا تھا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قراریط سے مراد سکے ہیں، یعنی تھوڑی سی قراریط سے مراد سکے ہیں، یعنی تھوڑی سی اجرت کے اوپر میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس پر اگرچہ بہت بحث علماء نے کی ہے کہ سرکار نے اجرت پہ چرائیں یا نہیں چرائیں، اس پر بہت سی گفتگو ہے، بہت سا کلام ہے جس کو محدثین نے کیا ہے، مگر اتنی بات ثابت ہے کہ قراریط اگر جگہ کا نام ہے تو سرکار نے اپنے بکریاں چرانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ یوں آیا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے ساتھ صحابہ کرام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں پہ پیلو لگے ہوئے تھے، پیلو، تو لوگوں نے چن چن کے کھانا شروع کر دیے۔ تو حضور نے کہا کالے کالے ڈھونڈ کے کھانا، وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، کالے کالے ڈھونڈ کے کھانا۔ فرمایا جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں نے اس وقت ان کو چکھا تھا، جو کالے تھے وہ بہت میٹھے ہوا کرتے تھے۔ سرکار نے اپنا تجربہ ذکر کیا کہ میں نے اس زمانے میں یہ کھائے تھے، جو کالے کالے ہوتے تھے وہ بڑے میٹھے ہوا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی تھی جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب چونکہ تجارت کے لیے سفر کرتے رہتے تھے تو ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ سرکار دو عالم کو پتہ چلا کہ چچا جان شام جا رہے ہیں، تو حضور کے دل میں بھی شوق تھا میں بھی چچا کے ساتھ جاؤں، اور چچا ابو طالب کا خیال یہ تھا کہ سفر بہت لمبا ہے، کہیں تکلیف نہ ہو حضور کو۔ انہوں نے سوچا کہ میں نہیں لے کے جاتا، مگر سرکار دو عالم لپٹ گئے اور رنجیدگی ظاہر ہوئی چہرے پر، تو حضور کو رنجیدہ نہ دیکھ سکے، کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو سرکار دو عالم کو لے کر چلے اپنے ساتھ۔ جب بصرہ کے مقام سے گزرے، وہاں پہ جہاں وہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا بحیرہ نام کا، بحیرہ اس کا نام تھا، راہب رہا کرتا تھا۔ قافلے عرب والوں کے، مکہ والوں کے کئی سالوں سے، دہائیوں سے جا رہے تھے، وہاں رکتے تھے، مگر کبھی اس راہب نے ان کی پرواہ نہیں کی تھی، کبھی ان کو ٹچ نہیں کیا، ان سے بات چیت نہیں کی، نہ یہ کبھی ان کے اندر گئے۔ مگر اب کی بار جب قافلہ وہاں پر پہنچا، اس راہب نے قافلے کو آتا دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ امیر قافلہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو طالب ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حیران تو ہوئے ہوں گے قافلے والے کہ پتہ نہیں بار بار یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے، پہلے کبھی اس نے کھانا شانے کا نہیں پوچھا، آج کہتے میں نے کھانا کرنا ہے، آپ کا میری دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ خیر جب دعوت میں پہنچ گئے تو دعوت کے بعد حضرت ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلے ہمیں کبھی کھانا نہیں کیا تھا، یہ آج کھانے کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہارے اندر ایک ایسا فرد موجود ہے
جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، خاص کرم، خاص انعام ہے. انہوں نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب وہ تشریف لا رہے تھے میں نے درختوں کو جھک جھک کے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے بادل کو، ان پر مسلسل ٹکڑی تھی بادل کی، وہ جہاں جاتے تھے بادل ان پہ سایہ کیے رہتا تھا. بلکہ جب قافلہ رکا اور سامان کے ساتھ بچہ جان کے حضور کو بٹھایا گیا اور درخت کے سائے سے حضور تھوڑے پیچھے رہ گئے تو درخت میرے آقا کی جانب جھک جھک کر اپنی شاخیں بڑھا بڑھا کے مصطفیٰ پہ سایہ کر رہا تھا. اور درختوں کا سجدہ کرنا اور پتھروں کا گرنا اور بادلوں کا سایہ کرنا یہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوتا، یقیناً یہ اللہ کے نبی کے لیے ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں، ملاقات کر سکتا ہوں؟ حضور ان کے قریب ہوئے. پہلے پوچھا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہے میرا. ظاہر ہے بھتیجے کا تعارف عام طور بندہ بیٹے کے طور پہ کراتا ہے. یہ بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہ یہ بیٹے نہیں ہو سکتے آپ کے. اب وہ علم، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، میرے آقا کا ذکر انجیل میں ہے، پچھلی کتابوں والے میرے آقا کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے تھے، یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے. اس لیے کہا کہ نہیں آپ ان کے والد نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بس ہمارا علم بتاتا ہے کہ اگر یہ وہی ہیں جن کو میں پہچان رہا ہوں تو پھر آپ ان کے باپ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ان کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور یہ میرے بھتیجے ہیں. کہا اب آپ نے ٹھیک کہا. پھر انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا اور سرکار دو عالم کی آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈورے تھے ان کو دیکھا تو پہچان گئے. کہا واقعتاً میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. وقت آئے گا اللہ ان کا مقام اونچا کرے گا، ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھے گا اللہ تعالیٰ. کہا ان کو آپ آگے ملک شام لے کر نہ جائیں. یہود نے اگر پہچان لیا جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو یہود ان کی خیر خواہی نہیں کریں گے، وہ دشمنی کریں گے ان کے ساتھ. آپ ان کو نہ لے کے جائیں آگے. حضرت ابو طالب نے اس مشورے کو قبول کیا اور حضور نبی کریم کو وہاں سے واپس کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے خاص احباب کے ساتھ حضور کو روانہ فرما دیا تھا وہاں سے. یہ 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد ایک جو اہم واقعہ پیش آیا وہ حرب الفجار کا تھا. ایک جنگ ہوئی تھی حرب الفجار کے نام سے. فجر ویسے گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کی جنگ. گناہ اس لیے کہا گیا چونکہ وہ ماہ شوال میں ہوئی تھی، جو ماہ محترم میں سے، جو 4 مہینے اشہر الحرم ہیں، محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ کی گئی جس میں عرب جنگ کرتے نہیں تھے، اس لیے اس کو حرب فجار کہا گیا. آقا کریم کی عمر اس وقت 20 سال تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ یہ اصل جنگ بنو قیس اور بنو کنانہ کے درمیان تھی. بنو قیس نے ظلم کیا تھا، ایک بندے کو مار دیا تھا. بنو کنانہ بلا وجہ ان کے اوپر زیادتی کر رہے تھے، یعنی بنو قیس زیادتی کر رہے تھے بنو کنانہ کے ساتھ. بنو کنانہ مظلوم تھے تو مظلوموں کی حمایت کے لیے حضور کے خاندان بنو ہاشم نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو آقا اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک تھے، اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے. میں ان کو تیر اٹھا کے دیتا تھا جنگ کے اندر. یہ شرکت سرکار کی حرب الفجار کے اندر ثابت ہے. اس کے بعد جو اہم واقعہ آقا کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ حلف الفضول کا ہے. حلف الفضول کیا ہے؟ اسی شوال کے بعد جو اگلا مہینہ آیا ذیقات کا، اس ذیقات کے مہینے میں بنو زبید کا ایک قبیلے کا بندہ تھا زبیدی، وہ اپنا کچھ سامان تجارت لے کر مکہ آیا اور مکہ کے اندر اس نے اپنا مال بیچا. اس سے مال خریدا عاص بن وائل نے. سامان خرید لیا لیکن وہ جو جاہلانہ طریق ہوتا ہے لوٹ مار کا، اس نے کہا پیسے کوئی نہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب ایک باہر کا پردیسی آدمی اپنا سامان بیچنے شہر میں آئے، اس کا سامان کوئی لے لے اور پیسے نہ دے، اس کے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہو کر سرداروں کے دروازوں پر گیا کہ یار میری مدد کرو، میرا امداد کرو، پیسے لے کر دو. مگر آپ جانتے ہیں کوئی بندہ علاقے کا تگڑا ہو، بدماش ہو تو عام آدمی جرت نہیں کرتا اس کے ساتھ چلنے کا. بھی ہماری بات اس نے ماننی کوئی نہیں، الٹا ہماری بےزتی ہو جائے گی. کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. میرے آقا کے چچا جان تھے حضرت زبیر بن عبد المطلب. زبیر ان کا نام تھا ایک چچا کا، زبیر بن عبد المطلب. انہوں نے جب یہ آوازیں سنی اور اس آدمی کی پریشانی کو سنا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا عبداللہ بن جدان کے گھر پہ.
وہاں کھانا رکھا ان کا، اور کھانا رکھ کر انہوں نے کہا، لوگوں کو ابھارا، تحریک دی، ہمارے شہر مکہ میں جہاں اللہ کا گھر ہے، لوگ ہمیں اللہ کے گھر کا متولی سمجھ کر، خدا کے گھر کا میزبان سمجھ کر یہاں پر آتے ہیں، اور ہم ان کو لوٹ لیں، ان کے پیسے واپس نہ کریں، اور ہم میں جو ظلم کرے ہم ظالم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ مظلوم کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ اس وقت تک لڑیں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہاں تک کہ وہ ظالم مظلوم کا حق واپس نہ کر دے، اس وقت تک ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے ہم۔ اب یہ جو معاہدہ ہے، میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، اس وقت میرے آقا کی عمر 20 سال تھی۔ 20 سال کے نوجوان آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے، ہمارا شعور کتنا ہے؟ ہمارے آج کے 20 سال کے جوان کا شعور کتنا ہے، احساس کتنا ہے، اس کو معاشرے کی تڑپ کتنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ 20 سال کا نوجوان آج کیا خیال کرتا ہے لوگوں کا؟ کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آقا کی عمر 20 سال تھی، آقا فرماتے ہیں اس معاہدے میں میں موجود تھا، وہاں پر میں معاہدے میں حصہ لینے والا تھا، اور فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے اس بات پر بلائے کہ مظلوم کو حق دلانے کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، میں محمد مصطفیٰ آج بھی آواز پہ لبیک کہوں گا اس کو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، لوگ سنتوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی آقا کی سنت ہے، اور سنتوں میں ہم کیا گنتے رہیں گے؟ ناخن ایسے تراشنے ہیں، مونچھیں ایسی کرنی ہے، داڑھی کو ایسے رکھنا ہے، کپڑے ایسے رکھنے ہیں، فقط ظاہر بینی کی سنتوں کو۔ آؤ اس سنت پر چلو جس پہ آقا نے فرمایا اگر مجھے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی دیتا اور کہتا معاہدہ چھوڑ دو، میں سرخ اونٹ رد کر دیتا، 100 معاہدہ کبھی نہ چھوڑتا، میں اس کے اندر شامل رہتا۔ یعنی دنیا کے مفادات مجھے اس معاہدے سے ہٹا نہ سکتے۔ معاہدے کی روح کیا تھی؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ یہ آقا کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ یہ عمر 20 سال تھی جب اس معاہدے میں حصہ لیا، اور اعلان نبوت کے بعد مدینہ جا کر بھی یاد کر رہے ہیں کہ وہ معاہدہ تھا جس کی بنیاد انصاف تھا، جس کی بنیاد ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تھی۔ اگر آج بھی مجھے کوئی بلائے اس معاہدے کے لیے، میں آج بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں اس کو۔ اور اب ہم ذرا سوچیں اور غور کریں اپنے اوپر کہ سرکار کی محبت کی بات کرنے والے، آقا کی سنتوں سے پیار کی بات کرنے والے، کیا سنتیں صرف یہی ہیں کہ کھانا کدو شریف پسند ہو گیا یا میٹھا پسند ہو گیا، فلاں چیز اچھی لگی سرکار کو؟ بھئی وہ سنتیں تو ہیں، مگر ان سنتوں پر بھی چلو جہاں پہ جان و مال کا داؤ پہ لگ جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے انسان کو، جہاں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل کیجئے۔ اصل میں یہ وہ سنت ہے جس کو آقا نے فرمایا جو میری ایک وہ سنت جس کو لوگ بھلا چکے ہوں، اس سنت کو جو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا جو ذکر ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کا جو نکاح تھا، بلکہ اس سے پہلے سرکار دو عالم کا خود تجارت کا پیشہ اختیار کرنا، اور لوگوں کے مال کو، چونکہ اپنے پاس بظاہر سرکار کے مال نہیں تھا، آپ کے والد کی وراثت کی طرف سے کوئی زیادہ مال نہیں آیا تھا، چچا جان کے حالات بھی ویسے ہی تھے، تو آپ نے کاروبار کیسے شروع کیا؟ آپ نے لوگوں کے سرمایہ سے شروع کیا کہ سرمایہ آپ کا، محنت میں کروں گا، جسے کہتے ہیں پارٹنرشپ، مشارکت کے اوپر آپ نے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کو سمجھنے اور نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔